بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستوں کے لیے ایک بہت ہی مشہور اور انڈیا پاکستان میں عام پایا جانے والا ایک پودا ہے جس کو ہم دھتورا یا انگریزی میں اس کو اسٹریمونیم بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ارد گرد دو اقسام میں یہ پایا جاتا ہے عام طور پر۔ ایک کے پھول جو ہوتے ہیں وہ سفید ہوتے ہیں اور دوسرے نیلے ہوتے ہیں، یعنی نیلگوں ٹائپ ہوتے ہیں۔ یہ اس کا پودا اگر دیکھیں تو یہ بالکل، اگر آپ نے بینگن کا پودا دیکھا ہو نا، بینگن جو بڑی مشہور سبزی ہے، تو اس کا پودا اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن اس کے پتے جو ہوتے ہیں اس سے بڑے ہوتے ہیں اور پودے کا قد بھی بعض کا تو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر پھول لگتے ہیں لمبے سے، جیسے کہ آپ اس ویڈیو کلپ میں بھی صاف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سفید دھتورا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک پھل لگتا ہے، گول سا ہوتا ہے، اخروٹ سے ذرا بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے چاروں طرف کانٹے سے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا مزاج دیکھیں تو یہ چوتھے درجے میں سرد اور خشک دوائی ہے، یعنی چوتھے درجے میں یہ خشک بھی ہے اور چوتھے درجے میں بھی یہ سرد ہے، اور یہ انتہائی شدید قسم کی بڑی زود اثر اور دیر تک اثر رکھنے والی یہ میڈیسن پلانٹ ہے، اور اس کا استعمال سوائے مستند حکیموں کے عام بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کی افعال دیکھیں، یعنی یہ کام کیا کرتا ہے، دھتورا عام طور پر یہ جو درد ہوتے ہیں جوڑوں میں، جیسے درد ہوتے ہیں وجہ مفصل، نقرس یا بعض کا پہلو میں جسم میں درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو بیرونی طور پر اس کی مالش یا ضماد کی شکل میں اس کو لگایا جاتا ہے، اور عام طور پر دھتورے کے پتے اور بیج ہی زیادہ تر دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اندرونی طور پر اس کو بہت ساری ادویات میں، پرانی طب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور قانون مفرد غذا میں بھی حب شفا کے نام سے ایک نسخہ، اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اجاہی جو ایک مالش تیل بنتا ہے، اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر اندرونی طور پر دیکھیں تو یہ دماغ کو شروع میں تحریک دیتا ہے، یعنی محرک اعصاب ہے، اور یہ سکر اور ہذیان کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یعنی مدہوشی اور غفلت پیدا کرتا ہے اور نیند لاتا ہے، اور جو خاص طور پر تنفس کے یعنی سانس لینے کے اعضاء ہیں ان کے اوپر اس کا بڑا اثر ہے، اور دافع تشنج اثر ہے یہ اس کا، خاص طور پر دمہ کے جو اٹیک ہوتے ہیں اس میں اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ دھتورا کا جو روغن ہوتا ہے یہ بھی مطلب اس کو مختلف ادویات کے ساتھ شامل کر کے اس کو روغن کی شکل میں استعمال کروایا جاتا ہے، اور بعض کا سر کے اوپر درد جو ہوتا ہے تو پیشانی پر یا ماتھے پر بھی اس کو لگاتے ہیں، اور دمے کے شدید دورے کو روکنے کے لیے مریض کو اس کی دھونی ہے، اس کا دھواں بھی دیتے ہیں، یا کچھ لوگ اس کو حقہ یا تمباکو میں رکھ کر بھی پلاتے ہیں، اور مناسب ادویات کے ساتھ اس کے جو بیج ہیں اس کو گولیاں بنا کر کھانسی یا دوا وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نزلہ زکام کو روکنے اور بخار کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اگر مقررہ مقدار کے علاوہ استعمال کیا جائے گا تو اس کے زہریلے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے آپ مریض کے حواس پراگندہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی جو 5 سینسز ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتی، بعض کا اس کو غلط رپورٹیں دینا شروع کر دیتی ہیں، عقل زائل ہو جاتی ہے،
اور زبان اور حلق خشک ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور پتلیاں پھیل جاتی ہیں، اور نظر بھی کام آنے لگتا ہے، اور آواز بھی بعض کا بدل جاتی ہے اور بھاری ہو جاتی ہے، جیسے آواز بھرا جاتی ہے، اور مریض بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور بالکل جیسے نشے کی کیفیت ہوتی ہے مست شرابیوں والی، یہ اس قسم کی کیفیت بھی پیدا کر دیتا ہے، اور وہم کی قوت جو ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ایسی چیزیں جو موجود نہیں ہوتی وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے، یا بستر یا دیوار وغیرہ سے کوئی بھی اس کو وہمی چیزیں نظر آ سکتی ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اگر یہ کیفیت ہو گئی ہو اور اس کا مناسب علاج نہ کیا جائے اور یہ علامات بڑھ جائیں یا موجود رہیں کافی دیر، تو اس کے زہریلے اثرات جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور غفلت طاری ہو سکتی ہے جس سے سانس اور دل کی حرکت بند بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایون موت تک بھی اگر اس کا دیکھیں تو مسموم ہلاک ہو سکتا ہے اس کا۔ تو اس کا علاج عام طور پر کیا ہوتا ہے، اس کو کالی مرچ ہے، نمک ہے، گھی ہے، یہ چیزیں کھلائی جا سکتی ہیں وقتی طور پر، اور سب سے بیسٹ طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر کسی نے یہ زیادہ مقدار میں کھا لیا ہے تو اس کو الٹی کروائی جائے، اور الٹی کروانے کے بعد جب معدہ صاف ہو جائے تو پھر اس کو بے شک گھی اور مکھن یا گائے کا دودھ وغیرہ پلائیں، اور کوئی بھی مناسب ادویات میں جو گرم خشک اور گرم تر یا قسم کی ادویات ہوئی ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ اس کی یہاں تک خوراک کا تعلق ہے، یہ جو ہے یہ تقریباً 1.5 ماشا یا 1 ماشا جو ہے یہ مہلک اثرات پیدا کر دیتا ہے، اور عام طور پر یہ آدھی ایک رتی یا مختلف ادویات میں جو اس کا مرکبات میں اس کا وزن دیا گیا ہوتا ہے اس طرح استعمال اس کو کیا جاتا ہے، بہرحال یہ آدھی رتی سے زیادہ کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر جدید تحقیقات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت ساری جدید میڈیسن کے اندر جو مرکبات استعمال ہوتے ہیں جیسے ایٹروپین ہے یا ہائوسائمین ہے، یا اس کے علاوہ دیگر ہومیوپیتھی میں بھی اس کے جو اثرات بیان ہوئے ہیں، میرے پاس ایک بک ہے اس وقت شوابے کی پڑھی ہوئی ہے، تو اگر اس میں دیکھوں تو میں اسٹریمونیم جو ہے اس میں یہ جو ابھی میں نے جدید آپ کو مرکبات بتائے ہیں الکلائڈز، ان کے علاوہ اس میں یعنی سکوپولن ہے اور کولینرجک ایسڈ ہے اس میں، اور لاٹ آف پوٹیشیم بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جو قانون مفرد اعضاء میں جناب یاسین صاحب نے اس کا مزاج جو ہے وہ عضلاتی اعصابی لکھا ہوا ہے، لیکن جو زیادہ تر اس کی علامات کو ذہن میں رکھا جائے تو اس کا مزاج جو ہے یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ یعنی مخاطی اعصابی یا عضلاتی اعصابی جس کو آپ سمجھتے ہیں، دونوں میں اصل میں دیکھا جائے تو یہ سرد اور خشک مزاج کی میڈیسن ہے، جسم میں سردی بھی پیدا کرتی ہے اور خشکی بھی پیدا کرتی ہے، اور اس کی خوراک یعنی بیج اگر آپ نے یا پتے استعمال کرنے ہیں تو خاص طور پر آدھی رتی اس کی خوراک دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر طب کی زبان میں اس کے اثرات کہوں تو یہ مسکن ہوگا، اور اس کے علاوہ تخدیر پیدا کرتا ہے، مختر بھی ہے، مجفف بھی ہے، منوم ہے، اور بے قاعدگی پیدا کرتا ہے، دافع تشنج بھی ہے، اور یہ مغلظ بھی ہے، اور حابس بلغم بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سرد قسم کا پسینہ پیدا کرتا ہے، اور پریشان قسم کے خواب پیدا کرتا ہے، اور پاگل پن اور فطور عقل وہ حافظہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور ذوق قلب کا باعث بھی بن سکتا ہے، اس کے علاوہ جلن اور حالت میں سسراہٹ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
عام طور پر جو پرانے حکیم ہوتے تھے وہ اگر جو شدید قسم کے نشے والی ادویات ہوتی ہیں جیسے اوپیم وغیرہ ہوتی ہے اس کی عادت چھڑوانے کے لیے مختلف مرکبات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ہومیوپیتھی میں خاص طور پر اس کی جو لوور پوٹینسیز ہیں وہ تو زیادہ تر یہ مزاج یا علامات جو بیان کی ہیں وہ پیدا کرتی ہیں. اگر یہ کروڈ شکل میں یا خام حالت میں دیا جائے گا تو یہ سخت قسم کا مذہبی جنون بھی پیدا کر سکتا ہے، مذہب کی طرف رجحان کو یہ بڑھاتا ہے. اور اگر یہ ہائر پوٹینسی میں اس کو دیا جائے گا اسٹریمونیم کو تو جو ہائی پوٹینسیز ہیں اس میں یہ ان چیزوں کو ان تکلیفوں کو ختم بھی کر سکتا ہے. یعنی یہ اب ہومیوپیتھک طریقہ کار میں بہت ہی خاص طور پر جو یہ مینٹل ڈس آرڈرز ہیں ان میں یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے ہائی پوٹینسی. بہرحال جو قانون مفرد اضاء ہے وہ اس کو خاص طور پر اس کی حب شفا ایک مرکب ہے اس میں دیگر ادویات کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ روغن ہفت برگ کے نام سے اس کا پرانی طب میں یہ طب یونانی کا ایک مرکب ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، درد وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ بڑی مفید دوائی ہے جو بڑی سستی اور وافر مقدار میں ہے، لیکن اس کو بڑے طریقے کے ساتھ اور کوئی سیانہ حکیم جو ہے وہی اس کو استعمال کر سکتا ہے.